السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے بیلاروس کی سرحد پر۔ اس کے بعد یوکرینی صدر نے اپنے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے ہمیں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں کہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ یوکرینی صدر نے صدر پوٹن کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ کے نتیجے میں کل مذاکرات بیلاروس کی سرحد پر ہوئے۔ 5 گھنٹوں طویل جاری رہنے والے مذاکرات میں سے نکات پر مشترکہ رائے عمل طے کیا گیا۔ اب مزید مذاکرات پولینڈ کی سرحد پر ہوں گے۔ یوکرین کے صدر نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ یعنی کہ یوکرین کے صدر چاہتے تھے کہ رشیا جنگ بندی کر دے، لیکن رشیا نے ابھی تک جنگ بندی نہیں کی بلکہ کی نہیں حاصل کردہ تصویرات کے مطابق رشیا کی فوج یوکرین کے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کا گھیرا تقریباً 27 کلومیٹر لمبا ہے۔ آج رشیا کسی وقت بھی یوکرین کے دارالحکومت پر قبضہ کر لے گا، جس سے یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی تک ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے ابھی تک کوئی امداد یوکرین کو نہیں بھیجی ہے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین کو دھوکہ دیا ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر بھی مذاکرات پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یوکرین کے صدر مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کیا جائے تاکہ وہ ایک اتحادی ملک کا درجہ حاصل کر سکیں اور یورپی یونین ان کو بچانے کے لیے آگے آئے۔ لگتا یہی ہے کہ یورپی یونین امریکہ رشیا سے پنگا نہیں لیں گے، کو من مرضی کرنے دیں گے۔ رشین فوجوں نے یوکرین کے شہر کیو کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی وقت رشیا کا یوکرین کے دارالحکومت پر قبضہ ہو جائے گا۔ بہت سے ممالک نے یوکرین کے حالات دیکھتے ہوئے اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھا دیا ہے۔ جرمنی نے اپنا دفاعی بجٹ بڑھا دیا ہے، جبکہ جاپان نے بھی امریکہ سے ایٹم بم کا مطالبہ کر دیا ہے، کیونکہ جاپان اور رشیا کے درمیان جزائر پر تنازع چل رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے جاپان نے امریکہ سے ایٹم بم کا مطالبہ کیا ہے۔ کہ ایٹم بم سے جاپان میں تباہی آئی تھی، لیکن اس نے اپنی فوجی استعداد بڑھانے کے لیے کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سے ایٹم بم کا مطالبہ کیا ہے۔ جاپان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فوج پر بلا وجہ پیسے ضائع کرتے ہیں۔ ان کا تقریباً 75% بجٹ فوج پر ضائع ہوتا ہے، لیکن اب ان کو یوکرین کی صورتحال دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی فوج پر جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے۔ مثال لیجیے، اگر پاکستان کی فوج بھی یوکرین کی جیسی ہوتی، پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، تو کیا ہمیں انڈیا جینے دیتا؟ انڈیا ہمیں کبھی بھی جینے نہیں دیتا، بلکہ انڈیا ہمیں کب کا کچل دیا ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فوج رکھنی ایک وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اب کشمیر کا مسئلہ بھی ایسے ہی حل کرے۔ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ عالمی برادری نے بھی اب تک کچھ نہیں کیا ہے یوکرین کے لیے، ان کو صرف وعدوں ہی پر رکھا ہے۔ جنگ میں رشیا کا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ رشیا کا روبل بہت تیزی سے گر چکا ہے، جبکہ بینکوں نے وہاں پر شرح سود 20% تک بڑھا دی ہے۔ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان کے اثرات اب رشیا میں بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں پر چیزوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چین نے بھی باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ یوکرین اور رشیا مذاکرات کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرے۔ روس پر اقتصادی پابندیاں مزید سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ روس کو پہلے تو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے آؤٹ کیا ہے، اس کے بعد اب یورپی اسپیس بھی رشیا کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ یورپ کا کوئی طیارہ روس نہیں جا سکتا اور روس کا کوئی طیارہ رشین اسپیس استعمال کرتے ہوئے نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کی بحری ناکہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ ترکی نے رشیا کی بحری ناکہ بندی کر دی ہے۔ اب کوئی بھی روسی جہاز ترکی کی اجازت کے بغیر بلیک سی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امریکی بحری بیڑے بحیرہ بالٹک کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ یوکرین کے ساتھ بھی پاکستان جیسا 1971 میں جو سلوک پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، وہی سلوک اب یوکرین کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔
1971 میں پاکستانی آرمی 7واں بحری بیڑے کا انتظار کرتی رہی، آج تک نہیں پہنچا۔ ویسے ہی یوکرین کے عوام بھی امریکی بحری بیڑے کا انتظار کر رہے ہیں، جو ابھی تک روس سے یوکرین تک نہیں پہنچا۔ امریکا کے تمام فوجی اس وقت پولینڈ میں موجود ہیں، جبکہ یوکرین کے صدر بھی یوکرین سے پولینڈ کی طرف چلے گئے ہیں۔ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ چاہیے تھا کہ کوئی تیسرا ملک ان کے درمیان میں مذاکرات کروا دیتا۔ اس کے لیے عمران خان کی شخصیت سب سے اہم ہے۔ پوری دنیا کی نظریں عمران خان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ ان دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کروائیں۔ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔